پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے نئے پارلیمانی سال کا آغاز آج ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری خطاب کریں گے۔ صدر مملکت عوامی فلاح سے متعلق اپنی تجاویز حکومت کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ صدر کے خطاب پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بحث ہوگی۔ آصف علی زرداری پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے 8ویں بار خطاب کرنے والے پہلے صدر ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات طے۔ آج شام وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، حکومتی امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق دونوں بڑی حکومتی اتحادی جماعتوں کے درمیان دیرینہ مسائل بھی زیر غور آئیں گے۔ ٹیکنالوجی کے فروغ اور ڈیجیٹل انقلاب میں نوجوانوں کا کلیدی کردار ہے۔ حکومت نوجوانوں کی ٹریننگ کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نوجوانوں کو ICT ٹریننگ کی فراہمی سے متعلق جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ اجلاس میں ہواوے ٹیکنالوجیز کے وفد کی شرکت۔ گزشتہ سال چین میں ہواوے ٹیکنالوجیز کے ساتھ طے شدہ معاہدوں پر عمل درآمد کا جائزہ۔ وفد نے بتایا 3 لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو آن لائن تربیت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی IT ٹریننگ کے منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا ہواوے کے ICT ٹریننگ پروگرام سے نوجوانوں کو روزگار کے حصول میں مدد ملے گی۔ ایشو اٹھانے کے 72 گھنٹے میں 60 ارب روپے ایکسچیکر اکاؤنٹ کے اندر آ گئے، جو 2024 میں اپروول دی گئی تھی 500 ایکڑ کی، وہ کینسل کر دی گئی۔ سینیٹر فیصل وافڈا نے آواز اٹھائی تو وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا۔ پورٹ قاسم کی زمین اونے پونے دام فروخت کرنے کی تحقیقات ہوں گی۔ وزیر اعظم نے 3 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ چیئرمین وزیر اعظم انسپیکشن کمیٹی، IB/FIA کے ڈائریکٹرز کمیٹی میں شامل۔ وزیر اعظم نے کمیٹی کو خصوصی ٹاسک سونپ دیا۔ کمیٹی لیز کی منسوخی کے خلاف حکم امتناع ختم کرنے کے لیے پورٹ قاسم اتھارٹی کی قانونی حکمت عملی کا جائزہ لے گی۔ پورٹ قاسم اتھارٹی کی زمین چھوٹے درمیانے انڈسٹریل پارک کے لیے دی گئی۔ سینیٹر فیصل وافڈا نے زمین کی لیزنگ میں مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف کیا۔ قائمہ کمیٹی میں بتایا زمین اونے پونے دام فروخت کی گئی۔ بولنگ جاندار، بیٹنگ شاندار، بھارت بن گیا چیمپئنز کا چیمپئن تیسری بار۔ بھارت نے ریکارڈ تیسری مرتبہ چیمپئنز ٹرافی جیتی۔ فائنل میں نیوزی لینڈ کو 4 وکٹوں سے شکست دی۔ بھارت نے 252 رنز کا ہدف 1 اوور پہلے حاصل کیا۔ دبئی میں نیوزی لینڈ ٹاس جیتا۔ اوپنرز نے تابڑ توڑ شروعات کی، اسپنرز آئے اور میچ کا نقشہ بدل دیا۔ مچل سینٹنر اور مائیکل بریسویل کی نصف سینچریوں نے ٹوٹل 7 وکٹ پر 251 تک پہنچایا۔ جواب میں بھارتی اوپنرز نے سینچری شراکت سے جیت کی بنیاد رکھ دی۔ جڈیجا نے آ کر 1 اوور پہلے وننگ چوکا لگایا۔ کپتان روہت شرما 76 رنز بنا کر میچ کے ہیرو قرار پائے۔ رچن رویندرا سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار۔ شریاس ایئر نے 48 اوور کے ایل راہل نے 31 رنز بنائے۔ بھارت کی جیت کے ساتھ کھلاڑی اسٹیڈیم میں دوڑے چلے آئے۔ دبئی کا میدان روشنیوں میں نہا گیا۔ بھارتی کپتان نے ٹرافی اٹھائی۔ کھلاڑیوں نے گینگنم ڈانس کر کے جشن منایا۔ چیمپئنز ٹرافی کا میزبان ہی اختتامی تقریب سے غائب۔ پاکستان کا کوئی آفیشل تقریب میں پوڈیم پر دکھائی نہیں دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے PCB کے چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد اسٹیڈیم میں موجود تھے، مگر ICC نے انہیں اسٹیج پر مدعو نہیں کیا۔ ICC چیئرمین جے شاہ، BCCI صدر راجر بنی، BCCI سیکرٹری اور نیوزی لینڈ کے راجر ٹوز اسٹیج پر موجود تھے۔ سرفراز کو نہیں کھلانا تھا، اچھا تو عمر کو بولا تم وکٹ کیپنگ کرو۔ اب ایک وکٹ کیپر نہیں ہے، اس کی آپ بیٹنگ جو میچ چینجر ہے اس کی پرفارمنس آپ ڈاماڈول کر رہے ہیں۔ ہمارے متعلق بھی بڑی باتیں ہوئی کہ بھائیوں کو ٹیم میں ایٹ اے ٹائم نہیں ہونا چاہیے۔ زبردستی وکٹ کیپنگ کروانے کے کنوینس کرتے رہے ٹیسٹ میچز میں، اس نے انکار کیا، وہ بھی سائیڈ لائن ہوا۔ سرفراز کو نہ کھلانے کے لیے عمر اکمل سے زبردستی وکٹ کیپنگ کرائی گئی۔ عمر اکمل سے زبردستی وکٹ کیپنگ کرانے کے وقت ہیڈ کوچ کون تھا؟ عمر اکمل میچ چینجر بلے باز تھا۔
विकेट कीपर बनाकर परफॉर्मेंस खराब की गई। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में बासित अली का इजहार ख्याल, कहा खिलाड़ियों पर ऐसा प्रेशर डाला जाता है जो लोगों को नजर नहीं आता। भारतीय टीम हर टूर्नामेंट की अलहदा से प्लानिंग करती है, इसीलिए कामयाब है। कामरान अकमल बोले, भारतीय टीम की कामयाबी के पीछे बड़ी मेहनत और निज़ाम है। हमारे मुताल्लिक़ कहा गया था कि 2 भाइयों को एक साथ टीम में नहीं होना चाहिए। एक भाई को टीम से निकाला और दूसरे को कहा ज़बरदस्ती विकेट कीपिंग करें। उमर अकमल ने विकेट कीपिंग से इनकार किया तो उसे भी साइडलाइन किया गया। सरफराज को भी वर्ल्ड कप 2015 में नहीं ले जाना चाहते थे। मुस्तफ़ा और आदि ने दिलचस्प गुफ्तगू और बरजस्ता जुमलों से सबको खूब हंसाया। तारीखी इवेंट, यादगार लम्हा, बेहतरीन इंतजामात, रिकॉर्ड वक्त में स्टेडियम की तैयारी से लेकर मेगा इवेंट के शानदार इनेकाद तक पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हर लिहाज से कामयाब रही। कज़ाफ़ी स्टेडियम में 4 मैच खेले गए। लाहौरियों ने रिकॉर्ड तादाद में स्टेडियम आकर हर टीम को खुले दिल से सपोर्ट किया। कराची और रावलपिंडी ने 3-3 मुकाबलों की मेज़बानी की। शायकीन के समंदर ने टीमों का इस्तकबाल किया। हाई स्कोरिंग मुकाबलों में शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। 10 मैचों में 8 बार 300 से ज़ायद रन बने। सेंचुरियों के रिकॉर्ड ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। नाकाबिले फरामोश टूर्नामेंट के इनेकाद पर आईसीसी ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कराची को नजर लग गई, शहर में डंपर लोगों को बेदर्दी से कुचल रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की रात गए नॉर्थ कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस शहर में पानी, गैस, बिजली नापैद हो चुकी है। हमें नाउम्मीद नहीं होना। अगर बिल आ रहे हैं और बिजली और गैस नहीं आ रही तो क्या आवाज़ ना उठाएं? अगर रोज़गार नहीं मिल रहा, रोड रास्ते नहीं बन रहे तो क्या करें? मैं पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ या वज़ीर के ख़िलाफ़ कोई तनकीद नहीं कर रहा। इस सूबे के, इस शहर के हालात अच्छे होने जा रहे हैं। हुकूमत की बागडोर जिनके हाथ में है उनका एक ही मिशन है, मुल्क की मईशत तरक्की करे। ये बंदूक जो मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, तुम्हारी तकनज़री तो हो सकती है लेकिन ये जिहाद नहीं हो सकता, दहशतगर्दी है। मौलाना फजलुर रहमान की दारुल उलूम हक्कानिया आमद, खुदकुश हमले में शहीद मौलाना हामिदुल हक के ख़ानदान से ताज़ियत की। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, JUI ने कभी बंदूक की सियासत नहीं की। मुसलमानों पर खुदकुश हमले करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते, ये इस्लाम के दुश्मन हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के उलमा ने भी फतवे दिए हैं कि ये जिहाद नहीं। अब तो इन लोगों के लिए हिदायत की दुआ करने को भी दिल नहीं करता। दहशतगर्द काली आंधियां हैं, इन सब ने ख़त्म हो जाना है। चौधरी को हुकूमत पाकिस्तान ने इसलिए प्रोड्यूस नहीं किया। 9 मई का केस एक हसास केस है और वो अपनी फाइनल स्टेजेस के अंदर है। मामला जो गैर हसास थे वो पेश कर दिए गए। जो केस सेंसिटिव है उसका मंतकी अंजाम तक जब तक वो पहुंच नहीं जाता, मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं होगा कि किसी मुल्जिम को इस तरह प्रोड्यूस। एजाज चौधरी पर 9 मई का हसास केस है, इसलिए सेनेट नहीं लाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू, कहते हैं मुल्जिमान प्रोडक्शन ऑर्डर पर बाहर आकर केस पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। ऑन अब्बास पर गैर कानूनी शिकार का केस है, उन्हें सेनेट लाया गया। चेयरमैन सेनेट की ऑर्डर और उनके जज्बात की कदर है। हसास केस के मंतकी अंजाम पर पहुंचने तक मुल्जिम को पेश करना मुनासिब नहीं। सिंध का पानी ये चोलिस्तान के सहराओं में लेके जाना चाह रहे हैं। न CCI की मीटिंग हुई है, न NFC की हुई है। इन हालात में एहतजाज के अलावा और है क्या करने के लिए? उनकी माशी सूरत हाल गैर मुस्तहकम है। सिंध का पानी चोलिस्तान ले जाया जा रहा है। NFC का इजलास नहीं हो रहा। इन हालात में एहतजाज के अलावा अब क्या रह जाता है? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सवाल, कहा तमाम मसाइल का हल नए और शफाफ इंतखाबात हैं। अवामी मैंडेट रखने वाली जमात मुल्क को इस दलदल से निकाल सकती है। शेख वक़ास अकरम ने कहा माशी इस्तेहकाम सिर्फ हकीकी नुमाइंदे ही ला सकते हैं। पंजाब में हकीकी नुमाइंदों की हुकूमत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग कुर्बानियाँ देते आए हैं। सिक्योरिटी इदारे और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हालात का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है।
مصطفیٰ عامر نے مرنے سے پہلے کوئی نشاور شے استعمال نہیں کی تھی. قبر کشائی کے بعد میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی. رپورٹ انڈسٹریل اینالیٹیکل سینٹر کراچی یونیورسٹی نے تیار کی. قبر کشائی کے بعد لاش سے 11 نمونے لیے گئے تھے. نمونوں میں کسی بھی نشاور یا سکون آور شے کے شواہد نہیں ملے. تجزیے کے لیے گیس کرومیٹوگرافی ماس اسپیکٹرومیٹرک تکنیک استعمال کی گئی. کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کی شامت آنے لگی. 2 مختلف واقعات میں 3 ڈاکو مارے گئے. کراچی میں میٹرک بورڈ آفس کے قریب 2 مبینہ ڈاکو شہری کی فائرنگ سے ہلاک. پولیس کے مطابق ملزمان شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے. شفیق موڑ کے قریب گاڑی میں سوار گارڈ کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو ہلاک. پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فیملی کو واردات کا نشانہ بنایا. ملزمان فرار ہونے لگے تو گاڑی میں سوار گارڈ نے ملزمان پر فائرنگ کی. گارڈ کی فائرنگ سے 1 ڈاکو مارا گیا، دوسرا فرار ہونے میں کامیاب. شیخوپورہ کے علاقے فیروز والا میں ٹریکٹر کی موٹر سائیکل کو ٹکر. حادثے میں موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی. جاں بحق ہونے والے اسماعیل اور تنویر دونوں بھائی تھے. گجرات میں تیز رفتار بس الٹ گئی، 3 افراد زخمی. بس راولپنڈی سے لاہور جا رہی تھی. کشتی حادثوں کا مرکزی ملزم عثمان ججا سیالکوٹ سے گرفتار. FIA نے نواحی علاقے سے دھر لیا. حادثے کے وقت عثمان دوسرے مقدمے میں سیالکوٹ پولیس کی تحویل میں تھا. ضمانت ملنے پر روپوش ہو گیا. FIA نے بتایا عثمان ججا کشتی حادثوں کا مرکزی ملزم قرار دیا گیا ہے. پولیس غفلت سے روپوش ہوا تھا. FIA کا لاہور میں ٹریول ایجنسی کے دفتر پر چھاپا. 4 انسانی اسمگلر گرفتار. 101 پاکستانی پاسپورٹ، 15 شناختی کارڈ، ملیشیا کے 2 جعلی ویزے، موبائل فونز اور دیگر ریکارڈ برآمد. گجرانوالہ سے انسانی اسمگلنگ میں ملوث چنیوٹی گینگ کے سرغنہ غلام مصطفیٰ کو بھی دھر لیا گیا. پاکستانی لڑکیوں کو چین اسمگل کرنے والا منظم گروہ پکڑا گیا. FIA امیگریشن کی اسلام آباد ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی. 3 ملزمان گرفتار، 1 مسافر خاتون بھی زیر حراست. ملزمان کی شناخت یوسف، عبد الرحمان، محمد نعمان کے نام سے ہوئی. منظم گینگ میں متعدد خواتین بھی شامل ہیں. FIA نے بتایا ملزمان غریب لڑکیوں کو چینی شہریوں سے شادی پر آمادہ کرتے ہیں. ملزمان لڑکیوں کا ڈیٹا ایجنٹوں کو دیتے ہیں. پاول نامی ایجنٹ بھاری رقوم کے عوض چینی کلائنٹ کا بندوبست کرتا ہے. ملزمان نے زیر حراست لڑکی کی والدہ سے 10 لاکھ میں معاملات طے کیے، 1.5 لاکھ ادا کر چکے تھے. سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس آغا فیصل نیب ریفرنسز کے دائرہ کار سے متعلق فیصلات سنائیں گے. نیب ریفرنسز سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کے ججوں میں اختلاف کے باعث ملزم عمیر اور دیگر کی درخواست ضمانت کی سماعت التوا کا شکار ہے. نیب ریفرنس میں نامزد سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ، شرجیل انعام میمن کی ضمانت آئینی بینچ نہیں منظور کی تھی. دائرہ کار میں ججوں کے اختلاف کے باعث جسٹس آغا فیصل کو ریفری جج مقرر کیا گیا تھا. فلسطین فاؤنڈیشن کے تحت کراچی میں کانفرنس، مختلف ملکوں کے کونسل جنرلز اور سیاسی رہنماؤں کی شرکت. نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے خطاب میں کہا مسئلہ فلسطین حل ہونے تک مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہو سکتا. اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. حکومت یوم القدس کو سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کرے. ترجمان حماس ڈاکٹر ناجی کا کہنا تھا پاکستان نے فلسطین کے لیے مؤثر آواز اٹھائی ہے. فلسطینی عوام مسجد اقصی کی آزادی کے لیے لڑتے رہیں گے. ہم اسرائیلی ایجنٹ نہیں، امریکی ایلچی کا اسرائیلی اعتراض پر جواب. حماس سے ملاقات کے بعد کہا ہمارا خطے میں امن کے لیے مقصد واضح ہے، ہم مذاکرات جلد شروع کرانا چاہتے ہیں. قیدیوں کی رہائی کے لیے ملاقات بہت مددگار ثابت ہوگی. ایرم بولٹ کی حماس سے ملاقات کو اسرائیل نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا. اسرائیل نے کہا تھا حماس سے ملاقات کر کے امریکہ نے اپنی خارجہ پالیسیوں کی خلاف ورزی کی ہے. ٹرمپ انتظامیہ کا اسرائیل مخالف مظاہروں میں ملوث طلباء کے خلاف گھیرا تنگ.
امیگریشن حکام نے کولمبیا یونیورسٹی مظاہرے کی قیادت کرنے والے طالب علم کو گرفتار کر لیا. طلباء کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر ٹرمپ انتظامیہ نے کولمبیا یونیورسٹی کی $400 ملین کی سرکاری فنڈنگ بند کر دی. گرفتار طالب علم محمد خلیل کے پاس گرین کارڈ ہے. امریکی میڈیا کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کی ہدایت پر گرفتار طالب علم کا گرین کارڈ منسوخ کیا جا رہا ہے. گرفتار طالب علم محمد خلیل کو نیو جرسی کے امیگریشن حراستی مرکز میں رکھا گیا ہے. شامی نژاد محمد خلیل کے وکلاء کا امیگریشن حکام کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ. طالب علم کی رہائی کے لیے آج نیو یارک اور نیو جرسی میں مظاہروں کا اعلان. واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ. سیکرٹ سروس نے مسلح شخص کو گولی مار دی. مشتبہ شخص گاڑی میں پستول تھامے بیٹھا تھا. سیکرٹ سروس نے بتایا ملزم خودکشی کے ارادے سے گاڑی میں موجود تھا. اہلکاروں کے پہنچنے پر جھڑپ کے دوران ملزم کو گولی مار دی گئی. زخمی ملزم کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. فائرنگ کے وقت صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں نہیں تھے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسٹار اوپنر سائم ایوب نے فزیکل ٹریننگ شروع کر دی. نوجوان بیٹر کی ٹخنے کی انجری کا ریہیب جاری ہے. سائم ایوب جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ میں فیلڈنگ کے دوران زخمی ہوئے تھے. ویمنز ایف اے کپ میں مانچسٹر یونائیٹڈ کا پاور شو سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. دفاعی چیمپئن نے سندرلینڈ کو 3-1 سے شکست دے دی. گریفٹس کا گول بھی ٹیم کے کام نہ آ سکا.